انور صاحب سے بھی ذرا معاملہ جان لیتے ہیں. انور صاحب چونکہ آپ خود اسلام آباد میں موجود ہیں, وہ الگ بات ہے, برلا صاحب آج ہی تشریف لے کر واپس آئے. انور صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جہاں پر 9 مئی والے معاملات تھے, آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے دوبارہ وہیں پر ہم کہیں کہ اسی ایک دائرے میں گردش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوری جماعت, تمام کارکنان, تمام لیڈران اور خود عمران خان اب اسی نقطے پر آ کر رخ سے گئے ہیں. اب کچھ نہ آگے جا رہا ہے, کچھ نہ پیچھے جا رہا ہے. ہم بھی مطلب یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو بات کہاں تک جائے گی؟ ذریعہ, کل میں نے ایک بات کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈا پور نے دونوں نے پہلے ملاقات کی اور اس کے بعد اتنی ہارڈ ہٹنگ جو سپیچ تھی وہ انہوں نے اس جلسے میں کی. تو آج آپ نے دیکھا کہ آج بانی پی ٹی آئی نے غیر رسمی جرنلسٹوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی. جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 9 مئی سے زیادہ سنگین حالات ہو گئے ہیں, کیونکہ اب اتنے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں کہ دونوں جانب سے کوئی بھی سٹیپ بیک کرنے کو تیار نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ریاست کے ساتھ جب آپ محاذرہ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں اور الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوتا ہے. اب 2 کام ہوں گے, شاید مذہب اللہ اس سے ایگری نہ کریں, اور وہ 2 کام کیا ہوں گے, یا تو پھر بانی پٹائی ڈیل کریں گے یا پھر وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے. یہ بات بالکل طے شدہ ہے. تو لیکن جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ 23 ستمبر کا جلسہ جو ہے, سوری آپ کا یہ جو جلسہ تھا اس کو آگے لے کے چلے جائیں. 8 ستمبر کا انور بھائی, یہ تو صورتیں تو سامنے ہیں نا. آپ کون سی تیسری صورت ہے جو آپ نے بند کی ہے کہ یہ اب نہیں ہوگا؟ مطلب یا وہ اندر رہیں گے یا باہر آ جائیں گے. تیسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ دیکھیں, تیسری صورت کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا رضی صاحب کہ جو جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا معاملہ ہے وہ اتنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. یہ غیر معمولی اقدام تھا جو کیا گیا, اور یہ بڑا اسٹیم اسٹیپ تھا جو اٹھایا گیا فوج کی طرف سے. اب آتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہ اسٹیٹمنٹ دیکھے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کوئی بھی عہدہ ہو, کسی طرح کا بھی شخص ہو, وہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہوگا تو قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا. اب آتے ہیں ہم جو کل کا واقعہ ہوا. دیکھیے, یہ قانون کس لیے بنایا گیا تھا. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, کبھی اس طرح کے قوانین میں مسلم لیگ نون خود آتی ہے, کبھی پاکستان تحریک انصاف آتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی پارلیمنٹ کے اندر کی طرح, اس پہ آتے ہیں, کیونکہ میں وہاں پر موجود رہا ہوں ہر گھڑی ہر لمحہ, رات تک ہم بھی ساری سچویشن میں انوالو رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ اور احاطہ جو ہوتا ہے وہ اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر وہاں پر چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. کوئی باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ذرا غور کیجیے گا, کیا یہ جواب دینا اب اسپیکر قومی اسمبلی کا کام بنتا ہے کہ کیا اس پارلیمنٹ کا تقدس کس نے مجروح کیا, اس کا جواب وہ خود دیں. کیا وہ اتنے لاعلم تھے کہ انہیں سارے آپریشن کا پتہ نہیں تھا؟ دیکھیں نا, یہ بہت سارے سوالات ہیں. انور صاحب, یہ تو بالکل وہ معاملہ ہو گیا نا کہ سارے ماڈل ٹاؤن ہوا اور اس وقت کے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب جو کہ اس وقت کے صوبائی وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم کہ کہاں پر اچھا کیا ہوا. پورا لاہور ہل گیا, لیکن نہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے کوئی کان پہ جون رہیں گی, نہ شہباز شریف صاحب کے کانوں پر کوئی جون رہیں گی, نہ ہی انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر لاہور میں ہو کیا کچھ رہا ہے. ذریعہ یہ ہوتا کہ یہ سیاسی مسلطیں ہیں, لیکن جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اس سیاست کو آگے لے کر جانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. کسی بھی کی حکومتوں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کریں گے اس وقت اس حالات میں تو آج ٹھیک ہے آپ ایک کسی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیجیے, آپ کا حق ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ حکومت میں, لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے پھر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور آپ بھی چیخ رہے ہوں گے. ہمیں اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے, مجھے کوئی نقصان نہیں, اس سے آپ کی جمہوریت حقیقی معنوں میں کمزور ہوگی. جو سپیس ہے اس کو آپ خود کسی اور کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے دے رہے ہوں گے. لیکن دیکھیے, اگر آپ اسی طرح کی روش رکھیں گے تو پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آپ نے اس کی حیثیت اور اس کی توقیر خود کروانی ہے.